تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے آج سے لگ بھگ 70 سال پہلے فرانس کے مشہور شہر پیرس سے۔ اس شہر کے ایک علاقے میں شیخ ابراہیم نام کے ایک بوڑھے انسان کی گروسری کی دکان ہوا کرتی تھی۔ گروسری مطلب روزمرہ کی سودے کی دکان۔ ویسے تو اس پورے علاقے میں یہودی اور عیسائی رہا کرتے تھے اور مسلم آبادی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ یہ جو بوڑھے شیخ ابراہیم تھے یہ اپنے بیہیویئر سے بہت زیادہ نرم دل اور خوش مزاج تھے، اس لیے زیادہ تر لوگ ان کو پسند کیا کرتے تھے اور اس علاقے کے سارے لوگ انہی سے اپنے سودے وغیرہ خریدا کرتے تھے۔ شیخ ابراہیم کی دکان کے برابر میں ہی موجود ایک اپارٹمنٹ میں ایک یہودی خاندان بھی آباد ہوا کرتا تھا۔ اس خاندان میں ایک چھوٹا بچہ تھا جس کا نام جیٹ تھا، اور اس خاندان کے لوگ جب بھی کوئی سودا وغیرہ لینا چاہتے تو اس بچے کو ہی شیخ ابراہیم کی دکان پر اکثر بھیج دیا کرتے تھے۔ مگر یہ جو جیٹ تھا یہ جب کبھی بھی اس دکان پر سودا لینے کے لیے جایا کرتا تھا تو چپکے سے ایک چاکلیٹ ضرور چرا لیا کرتا تھا۔ ہر بار چاکلیٹ چرانے کا یہ جو سلسلہ تھا اگلے کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ ویسے تو شیخ ابراہیم بھی جیٹ کے اس ہر دن کی چوری سے باخبر ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو کبھی نہیں روکا اور نہ ہی کبھی اس کو روکنے کی کوشش کی۔ مگر پھر اچانک سے ایک دن ہوا یہ کہ جیٹ سودا لینے تو آیا مگر سودا لے کر واپس جانے لگا، اور اس بار اس نے چاکلیٹ نہیں چرائی۔ پیچھے مڑا تو شیخ ابراہیم نے اس کو پیچھے سے آواز دی اور کہا، لو جیٹ، یہ تمہاری چاکلیٹ، آج شاید تم یہ چاکلیٹ لینا بھول گئے تھے۔ جیٹ نے جیسے ہی یہ سنا وہ پوری طریقے سے چونک گیا اور اس کا سر بھی شرم سے جھک گیا۔ اس نے بار بار شیخ ابراہیم سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ دوسری طرف شیخ ابراہیم نے بھی جیٹ سے کہا کہ میں تم کو معاف کر دوں گا، نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ ہر دن ایک چاکلیٹ بھی دیا کروں گا، مگر شرط یہی ہے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی چوری نہیں کرو گے۔ یہودی لڑکے جیٹ نے بھی شیخ ابراہیم سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد تو ہر دن کا یہ معاملہ بن گیا کہ جیٹ جب بھی شیخ ابراہیم کی دکان پر آتا تو شیخ ابراہیم ایک چاکلیٹ دیتے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بہت دیر تک بات چیت کرتے رہتے۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے۔ دھیرے دھیرے جیٹ شیخ ابراہیم سے نہ صرف قریب ہوتا چلا گیا بلکہ ان کا بہت پکا دوست بھی بن گیا۔ مہینے سال گزرتے رہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کہ جو کبھی بچہ ہوا کرتا تھا وہ بھی جوان ہو گیا۔ جوان ہونے کے بعد وقت وقت پر جیٹ کو بھی اسی طرح کی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہوتا رہتا کہ جس طرح کی پریشانیوں کا سامنا عام طور پر دنیا کے دوسرے جوانوں کو پڑتا ہے۔ جب کبھی بھی اس کے سامنے کوئی پریشانی آتی تو ہمیشہ یہ اپنے سب سے پکے اور پرانے دوست شیخ ابراہیم سے اس کا ذکر ضرور کرتا۔ دوسری طرف شیخ ابراہیم بھی کچھ دیر سوچتے اور اس کے بعد اندر سے ایک کتاب نکال کر لاتے اور اس کتاب کے کوئی ایک دو پیج پڑھتے اور پھر جیٹ کی پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل بتا دیتے۔ جیٹ ہمیشہ حیران ہوتا کہ یہ نہ جانے شیخ ابراہیم کے پاس یہ کون سی پرانی اور رہسیائی کتاب ہے کہ جس میں میری ہر پریشانی کا حل چھپا ہوا ہے، مگر اس کو وقت کی کمی کہیے یا پھر جیٹ کی لاپرواہی کہ اس نے کبھی بھی شیخ ابراہیم سے اس کتاب کے بارے میں پوچھا نہیں آخر یہ کتاب کون سی ہے، اس کے اندر میری پریشانیوں کا حل کس طرح سے مل جاتا ہے۔ ایک دن جب دستور کے مطابق جیٹ شیخ ابراہیم سے ملنے کے لیے ان کے دکان پر پہنچا تو ان کو وہاں پر غیر حاضر پایا۔ دوسرے موجود لوگوں نے بتایا کہ شیخ ابراہیم کی کافی طبیعت خراب ہے اور ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا ہے۔ شیخ ابراہیم کے بارے میں یہ سن کر جیٹ کو کافی دکھ ہوا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جلد سے جلد شیخ ابراہیم سے ہاسپٹل ملنے جائے گا۔ وہ ان سے ملنے کے لیے پہنچ پاتا اس سے پہلے ہی یہ خبر مل گئی کہ شیخ ابراہیم تو اس دنیا سے چل بسے ہے۔ موت کی خبر سننے کے بعد جیٹ اب تعزیت کے لیے ان کے گھر پر پہنچا اور ان کے بیٹوں وغیرہ سے ملاقات کی۔ ان کے بیٹوں سے جب وہ ملاقات کر رہا تھا تو ایک بیٹے نے اس کو روکا اور اس کو بتایا کہ شیخ ابراہیم نے مرنے سے پہلے اپنے دوست جیٹ کے لیے ایک تحفہ چھوڑا ہے۔ شیخ ابراہیم کا بیٹا جب اس تحفے کو باہر لے کر آیا تو جیٹ نے دیکھا کہ وہ تحفہ کچھ اور نہیں بلکہ وہی پرانی صندوق ہے کہ جس میں سے اکثر شیخ ابراہیم اپنی وہ کتاب نکالا کرتے تھے کہ جس کو پڑھ کر وہ جیٹ کی ہر پریشانیوں کا حل بتا دیا کرتے تھے۔
जेट ने वो संदूक खोला, इसमें से वो किताब निकाली और फिर इसको पढ़ने की कोशिश की, मगर जाहिर है वो किताब तो अरबिक में थी और अरबी ज़बान जेट को नहीं आती थी। सिर्फ जेट को ही नहीं आती थी बल्कि शेख इब्राहिम के अलावा इसको तो जान पहचान में भी कोई ऐसा इंसान नहीं था जो अरबी जानता हो और इसको इस किताब का मतलब समझा सके। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जेट की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई कि जिसका ताल्लुक तनसिया से था और जो धर्म से मुसलमान था। याद रहे कि ये वही दौर था कि जब जेट अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा था। इसको जब ये पता चला कि इसका ये दोस्त अरबिक में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो फ़ौरन शेख इब्राहिम की वो रहस्यमयी किताब लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा और इसने अपने दोस्त से कहा कि इस किताब के कोई 2 पेज पढ़ो और फिर इसका ट्रांसलेशन करके मुझको सुनाओ। जब जेट के इस दोस्त ने जब इस किताब को पढ़कर इसका ट्रांसलेट करना शुरू किया तो फिर जेट की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि जेट को ये महसूस हुआ कि वाकई मेरी परेशानियों का हल इसके अंदर मौजूद है। इसने बड़ी ही हैरानगी के साथ अपने दोस्त से पूछा कि भाई ये कौन सी अजीबोगरीब किताब है कि जो पिछले कई सालों से लगातार एक के बाद एक मेरी सारी परेशानियों का हल करती आ रही है। इसके इस दोस्त ने बताया कि ये कोई आम किताब नहीं है बल्कि ये तो हमारे मजहब की सबसे पवित्र किताब है कि जिसको खुदा की तरफ से आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया गया है ताकि पूरी दुनिया के लोग इससे रहनुमाई और हिदायत हासिल कर सके। जेट ने जब अपने दोस्त के मुंह से इस किताब के बारे में ये सब कुछ सुना तो वो लगातार रोने लगा। कुछ देर के बाद इसने अपने दोस्त से ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो भी अपने दोस्त की तरह मुसलमान बनना चाहता है। दोस्त ने भी इसकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए इसको कलमा पढ़ाया और इसको मुसलमान कर लिया। जेट कुरान और इस्लाम से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था कि इसने 25 साल की उम्र में ही ये फैसला कर लिया था कि वो बाकी बची हुई ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का प्रचार करते हुए गुजारेगा। शुरुआती दौर में तो जेट ने सिर्फ फ्रांस और यूरोप के बाकी देशों को अलग अलग शहरों में जाकर इस्लाम का प्रचार किया। एक दिन जब जेट शेख इब्राहिम का दिया हुआ कुरान पढ़ रहा था तो तभी इसको कुछ के बीच में एक चिट्ठी मिली। इसमें दरअसल शेख इब्राहिम ने अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखी थी। इनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि जेट यूरोप की बजाय अफ्रीका महाद्वीप पर जाए, वहां जाकर इस्लाम का प्रचार करे। जेट जिसने इस्लाम अपनाने के बाद अपना नाम भी बदल लिया था और जेट से जेटुल अल कुरानी कर लिया था। उन्होंने अपने दोस्तों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर यूरोप से अफ्रीका के लिए उड़ान भरी और अपनी तमाम ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग में गुजारी। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।